بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے چکن کا سالن جو بہت ہی مزے کا بنے گا۔ آپ دو روٹیاں کھا کر بھی بس نہیں کریں گے کہ آپ چکن کو اس طرح سے بنائیں گے، بچے بھی انگلیاں چاٹ کر کھائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئے گی۔ اگر ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس ہے چکن آدھا کلو۔ اس کے اوپر آپ آدھا چمچ نمک ڈال لیں۔ نمک ڈال کر آپ اس میں 2 سے 3 چمچ سرکہ ڈال لیں۔ ان دونوں چیزوں کو نمک کے اوپر ڈالنے کے بعد اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح مس لیں۔ چکن کے پیسوں کے اوپر دونوں چیز جو ہیں وہ اچھی طرح لگائیں۔ 1-2 منٹ تک آپ چکن کو مسل کر صاف کریں۔ اب آپ اس کو ڈھانپ کر 10 منٹ کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ 10 منٹ کے بعد آپ دیکھیں چکن جو ہے وہ کافی کلین ہو چکا ہے، صاف ہو چکا ہے۔ آپ دوبارہ سے چکن کو 1-2 دفعہ مکس کریں۔ اب آپ اس کو دھو کر صاف کر لیں۔ اس کے اوپر آپ پانی ڈال لیں۔ اس کو آپ اچھی طرح میش کر کے مسل کر صاف کریں۔ چکن کے پیسوں کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد 2 سے 3 دفعہ آپ اس کا پانی چینج کریں تاکہ پیس جو ہیں وہ اچھی طرح تیار ہو جائیں۔ اب آپ اس کا پانی چینج کریں۔ آپ دیکھیں کتنا کلین چکن جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ لیگ پیس کو آپ کٹ لگا لیں۔ اس کے آپ اوپر 2 سے 3 کٹ لگائیں۔ اب آپ اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ چولہے پر آپ کڑاہی یا دیگچی جس میں آپ نے چکن بنانا ہے اس کے اندر آپ آدھا کپ گھی یا آئل ڈال کر گرم کریں۔ اس میں آپ سبز الائچی 2 عدد، لونگ 3 سے 4 عدد، دالچینی 1 انچ کا ٹکڑا، بلیک الائچی 1 عدد، سرخ مرچ گول 3 سے 4 عدد، زیرہ 1 چمچ اور کڑی پتہ 1 سے 2 عدد ڈال کر آپ اس کو براؤن ہونے دیں۔ اس کو آپ 1 سے 2 منٹ تک فرائی کریں تاکہ یہ سارے ثابت مسالہ جات جو ہیں وہ اچھی طرح براؤن ہو کے تیار ہو جائیں۔ پھر آپ اس کے اندر چاپ پیاز 1 بڑے سائز کا یا 2 میڈیم سائز کے ڈال لیں۔ اس کو ڈالنے کے بعد آپ 3 سے 4 منٹ تک اس کو فرائی کریں تاکہ پیاز جو ہیں وہ اچھی طرح نرم ہو جائیں، براؤن ہو جائیں۔ ادرک اور لہسن کٹا ہوا 2 چمچ شامل کریں اور مزید اسے آپ 1 سے 2 منٹ کے لیے فرائی ہونے دیں۔ جب یہ ساری چیزیں فرائی ہو جائیں، براؤن ہو جائیں تو آپ اس کے اندر چکن ڈالیں۔ چکن ڈال کر آپ اس کو مکس کریں، چمچ چلائیں اور آپ اسے 3-4 منٹ تک فرائی ہونے دیں۔ ساتھ میں آپ نمک 1 چمچ یا ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں۔ ہلدی پاؤڈر آدھا چمچ شامل کر لیں۔ یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد آپ چمچ چلائیں اور اس کو آپ مکس کریں۔ اب آپ چکن کو براؤن ہونے تک، فرائی ہونے تک آپ اس کو بھونتے رہیں۔ چکن کو آپ اچھی طرح فرائی کریں۔ اب دیکھیں سارے مسالہ جات جو ہیں وہ نرم ہو چکے ہیں تو آپ اس میں ٹماٹر پیسٹ 2 سے 3 عدد ٹماٹر کا آپ پیسٹ بنا لیں۔ ٹماٹر پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ اسے 2-3 منٹ تک پکنے دیں۔ پھر آپ سرخ مرچ پیسی ہوئی 1 چمچ، کالی مرچ آدھا چمچ، خشک دھنیا پسا ہوا 1 چمچ شامل کریں۔ ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب آپ اس کو اچھی طرح بھونیں یہاں تک کہ سارے مسالے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ ساتھ میں آپ دہی آدھا کپ شامل کر لیں۔ دہی ڈال کر آپ چمچ چلائیں اور اس کو مکس کریں یہاں تک کہ دہی کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ اب آپ اس کو اتنی دیر تک بھونیں کہ گھی جو ہے وہ الگ ہو جائے، چکن اچھی طرح بھن جائے، فرائی ہو جائے۔ جب گھی الگ ہو جائے، اس طرح سے چکن تیار ہو جائے تو آپ اس میں دودھ کی بلائی 2 سے 3 چمچ شامل کر لیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ کریم ڈال لیں۔ اگر کریم بھی نہیں ہے تو آپ 1 گلاس دودھ ڈال لیں۔ ان سب چیزوں میں سے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال لیں اور اس کو آپ مکس کریں۔ پھر آپ اس کے اوپر کسوری میتھی، پسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں اور اس کو مکس ہونے دیں۔ اس کو چمچ چلا کر مکس کریں۔
अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चिकन जो है वो तैयार होने के करीब हो चुका है। इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्च डालें, कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। इस तरह से आप चिकन को तैयार कर लें। आप देखें कितना अच्छा इसका मसाला जो है वो कितना अच्छा तैयार हुआ है और चिकन भी कितना बेहतरीन बना है। इस तरह से आप इसको बनाकर उतार लें। आप चिकन को इस तरह भी बना सकते हैं, और अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा पानी लगा लें और फिर आप इसको 1 से 2 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आप चूल्हा बंद करके उतार लें। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मज़े का और टेस्टी चिकन तैयार हुआ है और कितना बेहतरीन भी तैयार हुआ है। आप इस तरह से बनाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। आप देखें कितना गला हुआ और मज़े का चिकन जो है वो बना है। आप मज़े के साथ नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें।